بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کووڈ-19 نے ہمارے جو 220 گزرا ہے وہ بہت تکلیف دہ سال تھا. بہت ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس نے ہمارے رہن سہن، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارے اٹھنے بیٹھنے تمام چیزوں کو بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور اس سے پہلے جہاں پر ہماری کوئی سماجی تقریبات ہوتی تھیں، کوئی لوگوں سے ملنا جلنا رہتا تھا، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی اور ہر چیز ورچوئل ہو گئی. تو اس آئسولیشن میں جیسے آپ سب لوگ متاثر ہوئے ہیں، میں بھی اس سے متاثر ہوا. پھر میں نے چونکہ علم و ادب سے تھوڑا بہت ایسے تعلق تھا، اسکول کے زمانے سے کمپیئرنگ رہی، پروگرامز رہے. پھر میں مڈل ایسٹ میں رہا مزارعظم کے سلسلے میں، تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ یوم اقبال کا سلسلہ ہے، دوسری چیزیں رہیں. اور ابھی اس سال تو بالکل ہی سب کچھ بند ہو کے رہ گیا. تو میں نے سوچا پھر کس طریقے سے ہم اپنے دوستوں سے اور اپنے احباب سے بات کی جائے، ملاقات کی جائے. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ابھی things are changing, so let us go with you. تو یہ سلسلہ جو ہے میں نے شروع کیا ہے کہ بھئی لوگوں سے کچھ نہ کچھ رابطہ رہے گا اور اس کو پروموٹ کروں گا میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آئی واز بورن ان پاکستان. اور پھر اس کے بعد مجھے ملازمت کے سلسلے میں دنیا میں جانا پڑا. مڈل ایسٹ میں رہا، میں لیبیا میں رہا، سعودی عرب میں رہا، اپنے وطن کی چیزیں بھی دیکھیں، دوسرے لوگوں سے بھی سیکھا. ایٹ پریزنٹ آئی مین یو کے، اور یہاں پر میں ہیلتھ پروفیشنل ہوں. آپریٹنگ تھیٹر میں ایز اے آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کام کر رہا ہوں پچھلے 17 ایئرس سے. آئی اسپینڈ آل مائی لائف ان دیئر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سماجی بھی تقریبات رہیں، سماجی ایکٹیویٹیز بھی رہیں، مشاعرے بھی ہوتے رہے، یہاں پر کلچر پروگرام بھی ہوتے تھے ہمارے یہاں پر. لیکن یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ 2020 جو ہے بہت ہی اندروناک سال رہا ہے تاریخ میں، اور یہ اس نے بڑے ہی بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ، سوسائٹی پہ، اکنامکس پہ ڈالا ہے. لیکن ہمیں چیزوں کے ساتھ چلنا ہوگا. تو میں نے علامہ اقبال کا شاعری سے انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں، اور آپ اس کو دیکھیے. میں نے اس کا نام رکھا ہے اردو شاعری سے انتخاب، سوز دل کے نام سے یہ چینل ہے، جس میں اور بھی شاعری لاؤں گا اور بھی کلام لاؤں گا. لیکن میں حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان حضرت علامہ شیخ محمد اقبال سے یہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک آپ عام شاعر نہیں تھے. آپ کا کلام جو ہے وہ ہر وقت کے لیے ہے، اور انہوں نے، اور اس کا مخاطب مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی پیغام ہے ان کا. ایون جب وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ اور جرمنی میں رہے تو انہوں نے وہاں کے ماحول سے بھی متاثر ہوئے، اور ان کے کلام کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو میں تو بہت ہی چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں ان کا. تو آج میں آپ کی خدمت میں کلام اقبال سے کچھ انتخاب پیش کروں گا، اور خاص طور پہ ہمارے جو مغرب میں رہنے والے فیملیز ہیں، بچے ہیں. دنیا چینج ہو گئی ہے، لیکن ہمیں اقبال کے بارے میں جاننا چاہیے. اور یہ شیخ ابو الحسن ندوی صاحب نے ایک بہت خوبصورت کتاب انگلش میں لکھی ہے کہ میں چاہوں گا کہ بچے اردو بھی پڑھیں، دا گلوری آف اقبال. تو یہ میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے، یہ بھی اس کا مطالعہ کر رہی ہے. میں نے اس کو، اور اس نے اصل میں اسی شوق کی وجہ سے کافی اردو کی کتابیں بھی پڑھ لی ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس سے کوئی مستفید ہو جائے اور اس سے کچھ پیغام پہنچ جائے ان کا. تو کلام اقبال سے میں نے کچھ انتخاب کیا ہے، ان کے کچھ اشعار میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس لیے بھی اچھے لگے کہ اس میں انہوں نے انسان، دنیا اور اس کی حقیقت کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیشہ کہ دنیا کچھ نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑے بڑے بیان بھی سنتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن انہوں نے چند اشعار میں اتنا سبق آموز ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی تک پہنچیں، ہمارے بچوں تک، ہمارے جوانوں تک، اور اس کو سمجھیں.
تو انہوں نے کہا کہ تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا سرچشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان کا انتخاب کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے، یعنی کہ جو رحیم ہے، بہت ہی میں رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ لیکن انسان اتنی کوتاہیاں کرتا ہے تو اللہ میاں کو پھر تھوڑا سا اس کو اشارہ دینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے پر تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ اور آخری شعر سنیے جناب، دنیا نہ بسا دل میں، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک ہم پیش کرنے لگا ہوں، اس کے 4 بند ہیں، 4 پورشن آپ سمجھ لیجئے۔ پہلے پورشن میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، زمین و آسمان، چاند ستارے، پرندے، اور ان کے بارے میں بیان کیا ہے، اور پھر دوسرے بند میں آپ نے دنیا کے مصائب اور انسانی رشتوں کو بیان کیا ہے، اور آخری بند میں بڑی ہی خوبصورتی سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت تک کے واقعات کو اس طریقے سے جوڑ دیا ہے کہ جیسے اردو میں محاورہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ بہت کمال ہے یہ۔ تو میں چاہوں گا کہ میں تسلسل سے اس نظم کو پڑھوں، لیکن میں ساتھ ساتھ چاہوں گا کہ تھوڑی سی میں اس کی ایکسپلینیشن بھی کرتا رہا ہوں۔ لیکن جب میں یہ نظم پڑھنا چاہتا ہوں تو یہ ایسے مجھے لگتی ہے کہ جیسے ایک خوبصورت اونچی پہاڑی سے میٹھا پانی کا چشمہ بہتا ہوا ہمارے دل کی وادیوں میں چلا جائے گا اور اس کو سیراب کر دے گا۔ دس از سو بیوٹیفل۔ تو سنیے جناب، یعنی اللہ کی پہچان، یعنی اللہ کو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، ویسے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب ہے، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، لیکن سب اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کی صفات کی وجہ سے اس کا وہ کس طریقے سے نظر آتا ہے، اپنی صفات، اپنی تخلیقات کی وجہ سے۔ تو یہ کہتے ہیں، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دوسرے بند میں آپ فرماتے ہیں، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تیسرے بند میں آپ دنیا کے حوادث اور رنج و آلام اور رشتوں کا بیان کرتے ہیں بڑی خوبصورتی سے۔ آپ نے کہا، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے،
رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ آخری بند میں آپ نے اتنی خوبصورتی سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تک، ان کی نبوت اور ان کے پیغام تک جو ساری دنیا کے اصلاح کے لیے آیا، اس کو بیان کیا ہے۔ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحیت سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا۔ اس ہم کے پہلے بند میں، یہ پہلے پورشن میں اگر آپ بچوں کو سمجھ آئے، اس میں علامہ اقبال نے کائنات میں جتنی تخلیقات ہیں، اگر ہم دیکھیں، آپ نے ایک قسم کا دنیا کا ہماری آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ کھینچ دیا۔ میں اس سے بڑا انسپائر ہوا ہوں کہ سورج سے لے کر آسمان تک، چاند سے لے کر ستاروں تک، پہاڑوں سے لے کر وادیوں تک، جنگلوں تک، یہ کیسے بن گئے؟ یہ کتنی چیزیں ہمارے، یہ خود بخود کیسے تو وجود میں نہیں آ سکتے؟ کوئی تو ہے جو ان کو جو ہے نا کنٹرول کر رہا ہے۔ اور جیسے اللہ میاں خود اپنے کلام میں بھی فرماتا ہے کہ تم میری کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیے زمین سے کیا پیدا ہو رہا ہے، اناج پیدا ہو رہا ہے، پھر ایک ہی زمین سے ایک جگہ پر ایک میٹھا پھل پیدا ہو رہا ہے، ایک کڑوا پیدا ہو رہا ہے، ایک سبزی پیدا ہو رہی ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، جو فصل نکل رہی ہے وہ دوسری ہے۔ زمین میں سبزی ہے، اوپر درخت میں تو آم ہے، اور ادھر جو ہے اورنج ہے، ادھر دوسری چیزیں ہیں۔ سو ہاؤ اٹ از ہیپننگ؟ تو یہ سب جو ہے انسان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرے بند میں انہوں نے اپنے آپ کو، جیسے آپ باغ میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں یہ پھول ہے، پھر ایک ہی پھول کے ساتھ دوسرا پھول نکلا ہوا ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کی حیت اور ہے، اس کی خوشبو اور ہے۔ پھر اس میں شبنم کو کس خوبصورتی سے بیان کیا، بلبل کو کس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا، اور پھر آپ بعد میں جو سب چیزوں کا وہ مرکز لائیں کہ اے اللہ، ہم نے تجھے تمہاری آپ کی اس عنایات کی وجہ سے تو ہر طرف موجود ہے، ہم تجھے جانتے ہیں، ہر چیز تیری گواہی دے رہی ہے۔ اس کا جو تیسرا بند ہے اس میں انہوں نے پھر انسانی رشتوں کی طرف وہ اس کو لے آئے ہیں کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تمام تر احتیاط کے باوجود۔ ابھی کووڈ میں ہی دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے، انسان کی بھی کوششیں رہی ہیں اور اس کے علاج کے لیے اس کے وہ، لیکن ایک چیز لوگوں پر آئی اور پھر لوگوں نے اس کے ساتھ رہنا سیکھ بھی لیا، پھر اس کے لیے نئے طریقے بھی اختیار کر لیے، تو مشکلوں کے بعد اور جو ہے آسانیاں بھی آتی ہیں، انسان کا جو ذہن ہے وہ اور ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب آئسولیشن ہوئی تو لوگوں نے اپنے گھروں میں رہنا شروع کیا، فیملیز اور قریب آ گئی، رشتہ دار اور ہمسائے کا احساس ہونے لگا، ایک دوسرے کے ہم اور کام ہونے لگے۔ We start talking about families, about children, of staying at home. نہیں تو کام ہی کام رہتا تھا۔ اور یہ جو گھر کا ماحول ہے، اس ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو، جیسے آپ نے سنا کہ بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، بچوں کا چہکنا ایک گھر میں ایسے ہے جیسے ایک باغ کے اندر پرندوں کا چہچانا، and they come with their own time. یہ ٹائم نہیں آئے گا، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ بچے اگر شور کر رہے ہیں، let them do it. They will go, they will leave, and then you will be alone. اور پھر آپ سوچیں گے کہ ہائے وہ کدھر گیا، ہائے وہ کدھر گیا ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اس میں، اور پھر دیکھیں کیسے ہم مریض ہو جاتے ہیں، کیسے ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور پھر کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے۔ آپ کو میں تھوڑا سا انکلینیشن بھی ہوں، دل کے اندر جو دل چلتا ہے، یہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی چنگاری، ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے
پھر دل جو ہے نا کنٹریکٹ ہوتا ہے، پھر وہ ریلیکس ہوتا ہے. وہ سیل کہاں سے آتا ہے، اس کو کون چارج کرتا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے. پھر جب وہ رک جاتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو الیکٹرک شاک دیے جاتے ہیں، تو پھر بھی دل دھڑکنا شروع نہیں کرتا. بس جب یہ بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ بند ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا ہے کہ خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے. بس پھر انسان کا اگر جب وہ سوچتا ہے تو پھر اللہ کی طرف وہ لو لگاتا ہے تو پھر اس کو دلاسا بھی مل جاتا ہے، مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. آخری بند میں علامہ اقبال صاحب نے، میں کہتا ہوں کیا بات کی ہے. یعنی حضرت آدم سے شروع کیا، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا، ہمارے بابا آدم نے خطا کی اور ساری نسل انسانی کو یہاں ہمارا ایک قیام ہوا دنیا میں. پھر آپ نے بتایا حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، یوسف کا ذکر کیا، کتنی اوصاف ابراہیم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی مشکلات آئیں. ایک آزر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت بناتے تھے، بتوں کو توڑا، اپنے قبیلے کی مخالفت، پھر ان کو آگ میں جلایا گیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. آگ کو اللہ میں نے حکم کیا کہ ٹھنڈی ہو جا میرے محبوب کے لیے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک 3 لائنوں میں بتا دیا یوسف کی حیا سے کیسی مثال ہے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی تسلیم و رضا، ان سے بیٹا بچھڑ گیا، روتے رہے آپ. پھر کتنی ان کو تکلیفیں رہیں، نمرود اور فرعون. پھر یہ بھی ذکر کر دیا کہ ایسے ایسے بھی آئے لوگ، ہم تو کیا چیز ہیں. تو ساری چیزیں جو ہے یہ ختم ہونے کے لیے ہیں. پھر آسمانی کتابوں کا ذکر کیا، تورات سے، انجیل سے اور قرآن کی صدا سے، یاسین سے، مزمل سے، طٰہٰ سے، نبا سے. سورۃ نبا آپ پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پر بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کا اور دن کا اور رات کا کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اور پھر اس کو جا کے آپ نے ختم کیا، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا. اچھا، اور آخری لائن میں یہ دیکھیں نا کیسے آپ نے اس آخری بند میں حضرت آدم سے شروع کیا. کتنے نبی آئے، وہ اصلاح کا پیغام لائے اور لوگوں کو، انسانیت کو بتاتے رہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے تک دنیا میں کیا تھا؟ جہالت تھی، بت پرستی تھی، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، بے حیائی کا کوئی انتہا نہیں تھی، جہالت کی کوئی انتہا نہیں تھی. جو بھی برائیاں تھیں وہ اس صحرا میں تھیں. آپ اس معاشرے میں پیدا ہوئے، پھر آپ غار میں جا کے آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے اور آپ سوچتے تھے دنیا کے بارے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور نبوت عطا کیا، اور ان کے نور کی نبوت حضرت آدم سے شروع ہوا یہ سلسلہ، دنیا میں آئے، اصلاح ہوتی رہی، پھر سارا کچھ ختم ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واسطے سے یہ سارا پیغام اب دنیا تک پھر پہنچا، اور وہ رحمت للعالمین آپ کے پیغام کی وجہ سے اب ہمیں پھر نجات ملی، اللہ کی پہچان ہوئی، قرآن ملا، سنت ملی، اور ہم اس کی بلیسنگ سے مستفیض ہوئے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں حضرت علامہ اقبال، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا. ناظرین، تو یہ پہلی میری کوشش تھی آپ لوگوں کی خدمت میں نے یہ پیش کیا ہے. آپ اپنے کومنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، آپ اس کو کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ کو اگر اس کی انگلش ٹرانسلیشن چاہیے ہے، اور ہم دوسرے شعراء کا بھی کلام پیش کریں گے، اور آپ کا فیڈ بیک کی ضرورت ہوگی. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اطلاع کیجیے، اور اس کو آپ لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ، شب بخیر، خدا حافظ.